اسے مفرور قرار دیا ہوا ہے، ملک کے وزیر داخلہ سے میٹنگز کر رہا ہے، وہاں کے فوجی اپنے سیاستدانوں کو ہماری ایگزامپلز دیتے ہیں اور دیکھو اپنے فوجیوں نال کی کرتے پے نے، مطلب سی آئی اے کے ہیڈ کو جو ہے وہ بلایا جا سکتا ہے اور دنیا دیکھے گی میرٹ کے اوپر ہی اگر الیکشن ہوتے تو خان صاحب وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ مرد بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کرتے اور کرتی ہیں، ایسے ایسے کھوچل بابے ہیں جو ضیاء الحق کے دور سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چمڑے، جنرل عاصم منیر، میری جند میری جان، نادرا کے اندر اپنا نام ولد پاکستانی اسٹیبلشمنٹ لکھوا دیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، کچھ اہم سوالات جو آپ کی جانب سے آئے ہیں ان کے جواب دیں گے۔ ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں بہت سا رسپانس ایسا آتا ہے جس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم سوال بھیجتے ہیں، ہمارا سوال کیوں نہیں لیتے؟ میرے بھائی، ہمارے پاس ایک ایک ویڈیو کے اوپر نا تقریباً ایوریج کے طور پہ 6 سے 7 ہزار کامنٹ ہوتا ہے، 6 سے 7 ہزار کامنٹ، اس میں سے سوالوں کو پک کرنا نکالنا آپ یقین کیجئے بڑا اوکھا کام ہے۔ تو یہ ہماری جو پروڈیوسر صاحب ہیں یا ہماری جو ریسرچ ٹیم ہے، یہ ان کا کمال ہے کہ وہ پھر بھی اس میں سے چیزیں نکال لیتے ہیں، تو اس کے لیے معذرت۔ دوسرا، آپ سے ریکویسٹ کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجئے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، ساتھ ہی ساتھ ہمارے واٹس ایپ چینل کا لنک، اس کے لیے بھی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وہ مطلب تقریباً پچھلے صرف 2-3 دن کے اندر ہی تقریباً 15-16 ہزار اس کے سبسکرائبرز اس کے بھی بڑھ گئے ہیں، تو آپ بھی ہمارے واٹس ایپ چینل کو جوائن کر سکتے ہیں، وہاں پہ ہم کچھ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز بھی جو ہیں وہ آئندہ شیئر کیا کریں گے، تو آپ اسے ابھی سے جوائن کر لیجئے۔ اچھا جی، سوالات۔ ملک عقیل صاحب کا سوال ہے، پاکستان میں ایک کیسا ڈرامہ چل رہا ہے؟ عدالت نے علی امین گنڈا پور کو مفرور کہا ہوا ہے اور حکومت ملاقات کر رہی ہے۔ سر یہی تو کمال ہے ملک صاحب، یہی تو کمال ہے۔ آپ دیکھیے، آپ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ اسے مفرور قرار دیا ہوا ہے، لیکن وہ میٹنگز بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ملک کے وزیر داخلہ سے میٹنگز کر رہا ہے، مطلب کسی اور سے بھی نہیں، وہ وزیر داخلہ جس کے انڈر تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں، لوکل لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں، اس کے انڈر کام کرتی ہیں، اور انہی کے ساتھ وہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، انہی سے میٹنگ بھی کر رہے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں، آپ یا میں کبھی سوچ سکتے ہیں؟ مفرور تو دور کی بات، مفرور تو ہم بہت دیر کے بعد جا کے ہوں گے نا، تو اس سے بہت پہلے ہی کہیں پہ کوئی ایک آدھی ایف آئی آر، کہیں پورے پاکستان میں کسی تھانے میں کسی جگہ پہ کسی کونے میں کوئی ایک ایف آئی آر کٹنی ہے، اس کے بعد تسی حال ویکھو تہاڈا کی ہوندا ہے۔ تو بس یہی ہے، یہی اس قانون کا حال ہے ہمارے ملک کے اندر کہ امیر کے لیے یا طاقتور کے لیے کچھ اور ہے اور غریب کے لیے جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ دوسرا سوال عبداللہ صاحب کا جدہ سے۔ اچھا جی، اوورسیز پاکستانیز ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، ان کے بھی سوالات جو ہے میں خود پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا کہ آئندہ ضرور شامل کیا کریں۔ انہوں نے کہا جی، جس طرح ہر پاکستانی حکومت فوج کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، تو کیا امریکہ کے صدر امریکی فوج کے بغیر فیصلہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ عبداللہ بھائی، بات پتہ کیا ہے، ہر ملک کے اندر نا چند ایسے ایریاز ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ فوج کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا، چند ایریاز میں۔ اچھا، لیکن ملک ٹو ملک جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ پاکستان اور انڈیا کا کمپیریزن کریں تو وہاں پہ فوج کا عمل دخل وہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اگر وہاں پہ جا کے ریٹائرڈ فوجی افسران کی زندگیوں کو دیکھیں، آپ حیران پریشان ہو جائیں گے، آپ کہیں گے یار ریٹائرڈ فوجی افسر ایہو جا ہوتا ہے، اور ہمارے والے کو آپ دیکھیں، آپ یقین کریں، میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں، ہم ظاہری بات ہے اپنے والوں کے حوالے سے بہت سے سوال اٹھاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے سوال اٹھاتے ہیں، پلاٹ کیوں دیتے ہیں ان کو، پرکس کیوں دیتے ہیں، یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان کو مختلف بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں اس کے اندر بھی نوکریاں دی جاتی ہیں، یہ سارا کچھ ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ، اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو وہ انڈیا والے جو ہے نا وہ اپنے سیاستدانوں کو جا کے کہتے ہیں، وہاں کے فوجی اپنے سیاستدانوں کو ہماری ایگزامپلز دیتے ہیں کہ او ویکھو اپنے فوجیوں نال کی کرتے پے نے، وہاں پہ کتنا خیال رکھا جاتا ہے، یہاں پہ تم لوگ پوچھتے تک نہیں ہو یہاں پہ کیا حال ہے۔ تو یہ ہے کمپیریزن کہ وہاں پہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں، وہ بیچارہ یہاں پہ آپ کو مطلب پچھلے 5 جو بھارتی آرمی چیفز ہوں گے نا، ان کے نام بھی نہیں آتے ہوں گے آپ کو، ٹھیک ہے؟ ان کے یہاں پہ کسی کو نام نہیں آتے ہوں گے، یہاں کے ہر آرمی چیف کا نام بچہ جانتا ہے، بچہ جانتا ہے، ابھی کون ہے، پچھلے کون تھے، اس سے پچھلے کون تھے، سب کا پتہ ہوتا ہے۔ اور بلکہ ہمارے یہاں پہ تو جب ریٹائرمنٹ آ رہی ہوتی ہے کسی بھی آرمی چیف کی، تو اگلے 5 جو لائن کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی سارا پتہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ اور یہ جو ہے نا وہ دوڑ میں موجود ہیں۔ تو یہ ڈائنامکس کا امریکہ کی چونکہ آپ نے بات کی، ہاں وہاں پہ پینٹاگون کی جو ہے وہ ایک حد تک عمل دخل ہوتا ہے مختلف چیزوں کے اندر، ایسا نہیں ہے کہ
بالکل ہی ان کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہوتا. پینٹاگون اپنا رول ادا کرتا ہے خاص طور پہ اگر, اور جس طرح امریکہ کی عادت ہے مختلف جگہوں کے اوپر پنگے لینے کی, تو ظاہری بات ہے پینٹاگون کا انپٹ آئے گا, پینٹاگون کا آئے گا, سی آئی اے کا آئے گا, ایف بی آئی کا آئے گا, ٹھیک ہے. ان سب ایجنسیز کا جو ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی انپٹ ضرور ہوتا ہے, اور ان کی انپٹ کے بغیر چلتا نہیں ہے کام. لیکن ایک اور چیز کا بھی ڈفرینس ہے کہ ان کی یہ ایجنسیز جو ہیں وہ پارلیمانی کمیٹیوں کو جواب دہ بھی ہوتی ہیں. مطلب سی آئی اے کے ہیڈ کو جو ہے وہ بلایا جا سکتا ہے, وہاں کی سینٹ کی جو کمیٹی ہوتی ہے وہ بڑی تگڑی کمیٹی ہوتی ہے. وہاں پہ اگر سی آئی اے کے ہیڈ کو بلایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا آؤ آ کے کھڑے ہو, جواب دو عراق کے اندر کیا کیا تھا, جواب دو یوکرین کے اندر کیا کیا تھا, وہ جواب دے گا, اور یہ سب کچھ آن کیمرہ ہوگا اور دنیا دیکھے گی. دنیا دیکھے گی کہ سی آئی اے کے چیف سے جو ہے وہ کیسے سوال ہو رہا ہے. آپ یہاں کبھی سوچ سکتے ہیں کہ آپ آئی ایس آئی چیف سے جو ہے وہ اس طرح سوال کوئی کر سکتا ہے؟ ابھی بھی اس وقت بھی ذہن میں رکھیے گا, جنرل فیض کے حوالے سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے ادارہ کر رہا ہے, ادارہ اپنی ڈومین میں رہ کے کر رہا ہے. باہر کا بندہ جو ہے وہ ان سے سوال ہی نہیں کر سکتا. میں خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. میں نے ان کو 2-3 انٹرویوز میں جو میری لاسٹ ان سے ہوئے ہیں, تو میں نے جب جنرل فیض کے حوالے سے سوال کیا تو میں نے کہا جی وہ کیس کہاں تک پہنچا ہے, فیصلہ کب تک ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں پتا, مجھے کچھ بھی نہیں پتا. مطلب وہ ملک کے وزیر دفاع ہیں اینڈ ہی ڈز ناٹ ہیو اینی نالج. یعنی وزیر دفاع بھی جو ہے وہ اتنے انٹرنل معاملہ تک نہیں جا سکتا. تو وزیر دفاع جس کے انڈر ایکچولی یہ سارے ادارے آتے ہیں, جب اس کا ہی ایکسیس نہیں ہے تو پارلیمانی کمیٹی برائے دفاع یہی ہوگی نا ہمارے یہاں پہ قومی اسمبلی میں, سینٹ میں. آپ اس کے بارے میں تو سوچے بھی نہ کہ وہ کبھی آئی ایس آئی چیف کو موجودہ یا سابقہ کو کبھی بلا سکے گی اور بلا کے سوال کرے گی کہ بھائی جان کیا ہو رہا ہے. تو یہ ڈائنامکس کا فرق ہے. بات لمبی ہو گئی. تیسرا سوال ہے جناب وقاص احمد گجر بھائی کا. انہوں نے کہا منصور بھائی آپ کرکٹ پر اتنی بات کرتے ہیں تو یہ بتائیں کہ پاکستانی کھلاڑی آئی پی ایل کیوں نہیں کھیلتے؟ بھائی آئی پی ایل ان کو نہیں کھلاتا, پاکستانی کھلاڑی نہیں, آئی پی ایل ان کو نہیں کھلاتا. یہ تو بڑی پرانی بات ہوگی. میرا خیال میں شاید انہوں نے پہلا سیزن ہی کھیلا تھا جہاں تک مجھے یاد آتا ہے. ذرا سوری, میں اب اسپورٹس کی میری وہ گرپ شاید نہیں رہی ہوئی. میں ایک زمانے میں اسپورٹس کرتا تھا, لیکن شاید انہوں نے پہلا آئی پی ایل کے, اس میں سہیل تنویر وہاں پہ موجود تھے, شعیب اختر اس وقت کھیلے تھے, کامران اکمل اس وقت وہاں پہ موجود تھے, سلمان بٹ تھے. یہ وہ چند پلیئرز ہیں جو مجھے یاد آ رہے ہیں. تو اس کے بعد سے جو ہے وہ میرے خیال میں وہ ہو گیا تھا, ممبئی حملے وغیرہ بھی ہوئے تھے, اور اس کے بعد سے پھر پاکستان کا آنا جو ہے وہ روک دیا گیا تھا. اور سوائے پاکستان کے باقی تمام ممالک کے پلیئرز جو ہیں وہ کھیلتے ہیں آئی پی ایل ایکسیپٹ پاکستان, اور آج تک جو ہے وہ ہم اسی چیز کو فیس کر رہے ہیں اسی طرح. اور اسی طرح وائس ورسا ہے کہ پی ایس ایل کے اندر بھارتی پلیئرز نہیں آتے. اچھا میرا خیال میں وہ ہم سے زیادہ وہ دوسری سائڈ کا مسئلہ ہے کہ وہ اپنے پلیئرز بھیجتے بھی نہیں ہیں. مطلب ہمارے لینا تو شاید ہم پھر بھی لے لیں ان سے کہ جی آ جائیں بھیج دیں, وہ یہاں پہ جو ہے وہ پی ایس ایل نہیں کھیلنا چاہیں گے. اچھا جی, اس کے علاوہ محب بھائی کا سوال ہے, آپ کے خیال کے مطابق جو سیاست نون لیگ کر رہی ہے, پیپلز پارٹی یا مولانا یا عمران خان یا ان تمام لوگوں کے اوپر جو سرکار یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی اس طرز سیاست سے, آپ کو نہیں لگتا کہ آنے والے دور میں 20 سے 30 سال میں ایک وقت آئے گا کہ کے پی کے اور پنجاب ایک دوسرے سے الگ ہو سکتے ہیں؟ جواب ضرور دیجیے گا. اللہ نہ کرے محب بھائی, اللہ نہ کرے کبھی ایسے ہو. میں تو شاید ایک ایسا پاکستانی ہوں کہ میری عقل, میری تعلیم, میرا شعور ایسا سوچنے کی مجھے اجازت ہی نہیں دیتا. میں خیالات میں بھی نہیں کبھی یہ سوچ سکتا کہ ہمارا کوئی ایک صوبہ جو ہے وہ ہم سے الگ ہو جائے. میں نہیں, میں آپ سمجھ لیجئے وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ انسان سوتا ہے اور اس کو ایک ڈراؤنا خواب آتا ہے اور وہ جاگ جاتا ہے ایک دم, تو یہ ایک ایسا ڈراؤنا خواب ہے جو شاید میں دن کے وقت بھی نہیں دیکھ سکتا, میں سوچ ہی نہیں سکتا. میرا نہیں خیال, شاید آپ میری کم عقلی کہہ لیجئے, کم علمی کہہ لیجئے کہ میں اس بات کو ماننے کو تیار ہی ہوں کہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا. کیونکہ ٹھیک ہے یہ لڑائی جھگڑے ہوں, اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی یہ اگر تو آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ گنڈا پور جو نعرے مارتا ہے کہ جی وہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, یہ ساری ٹوپی ڈرام ہیں, سارے ٹوپی ڈرام ہیں, یہ سب ٹوپی ڈرام ہیں. میں جانتا ہوں, میں اندر کی خبر جانتا ہوں کہ یہ کس حد تک جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اندر ہیں, میں سب جانتا ہوں. اگر یہ اس کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے آشیرواد کے بغیر نہیں بیٹھے ہوئے, یہ میں آپ کو کھل کے بات بتا دوں. تو یہ مت سوچیے گا یہ کوئی آزادی کی تحریک, جس طرح وہ خواجہ آصف صاحب نے ایک انٹرویو میں ریسنٹلی اسی ہفتے ایک انٹرویو میں کہا تھا
کہ جی ان کے دل میں جو ہے وہ آزادی کی کوئی تحریک جاگ نہیں, کوئی آزادی کی تحریک نہیں. وہ میرے خیال میں جہاں پہ ان کی سیٹنگ ہوئی ہوئی ہے نا, ان کو فریکوینسی چینج کرنی آتی ہے یا اپڈیٹ کرنا آتا ہے ان کو چیزوں کو, ایسی کوئی بات نہیں. سو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ حمید علی صاحب کا سوال ہے, یہ جو امریکی عہدیدار ٹویٹس کر رہے ہیں عمران خان کے حوالے سے, کیا ان سے حکومت پر کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ حمید بھائی دیکھیے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ہیرارکی میں کہاں پہ ہیں. ٹھیک ہے, اب میں فار ایگزامپل میں چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دوں کہ آپ کی جس طرح حکومت ہے, آپ کی حکومت جو ہے وہ سب سے نیچے جو بلدیاتی ادارے ہیں اس میں کونسلرز ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگلا اسٹیپ آتا ہے ایم پی اے. اچھا, وہ پھر ایم پی ایز کے اندر بھی منسٹر یا پھر چیف منسٹر. اس کے بعد اگلا اسٹیپ اوپر قومی اسمبلی میں آتا ہے ایم این اے. پھر اگلا اسٹیپ آتا ہے منسٹر. اس کے بعد اگلا اسٹیپ آتا ہے پرائم منسٹرز یا پھر سینیٹرز یا چیئرمین سینٹ. اس طرح یہ ہیرارکی ہے نا, نیچے سے لے کے اوپر تک. اگر کوئی کونسلر یہ کہے پاکستان کے اندر کہ بھائی امریکہ سے بم چھوڑ دیو فار ایگزامپل, کون اس کو سیریسلی لے گا؟ کوئی بھی نہیں لے گا. اسی طرح اگر کوئی, میں تو کہتا ہوں کوئی ایم پی اے بھی کہتے, اگر کوئی ایم پی اے بھی کہتے تو امریکہ کے کان پہ جو تک نہیں رینگنی. ٹھیک ہے, کہ یار کیا ہے, کوئی سیریس بات نہیں ہے. شاید اگر کوئی ایک آدھا ایم این اے بھی کہتے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر یہی بات ملک کا وزیر دفاع کہہ دے, یا ملک کا کوئی وزیر اعلیٰ کہہ دے, یا ملک کا وزیر اعظم کہہ دے, یا صدر کہہ دے, یا چیئرمین سینٹ کہہ دے, تو یہ ہیں وہ پاورفل پوزیشن جن سے معاملہ ایک دم امپورٹنٹ ہو جائے گا. تو یہ جو رچرڈ گرنیل ہے, یہ 36,000 ٹویٹیں کرتا رہے, ڈزنٹ میٹر. اگر اس کی ٹویٹس یا اس کا کہا ہوا ڈونلڈ ٹرمپ سنتا ہے, یا ڈونلڈ ٹرمپ خود ٹویٹ کرتا ہے, یا کوئی سیکرٹری آف اسٹیٹ جو کل کو بنے گا وہ ٹویٹ کرے گا, یا سیکرٹری آف ڈیفنس اگر ٹویٹ کرے گا, تو وہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. یا وائٹ ہاؤس کا ترجمان اگر کچھ کہہ دے, یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ترجمان کچھ کہہ دے, یا پینٹاگون کا ترجمان پاکستان کے حالات کے حوالے سے کچھ کہہ دے, تو پھر ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو ٹیک اٹ ویری ویری سیریسلی. باقی یہ لوور رینک کے لوگ اگر کچھ بات کر رہے ہوں تو اٹ ریئلی ڈزنٹ میٹر, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا جی, اس کے علاوہ اویس باجوہ صاحب کا سوال ہے, خان صاحب سول نافرمانی کی کال دیتے ہیں, اگر وہ کامیاب ہوتی ہے تو پاکستان کی معیشت کے لیے کتنا نقصان دہ ہوگا؟ اویس بھائی کچھ نہیں ہونا, تو چل مارو, ریلیکس, کوئی فرق نہیں پڑنا. یہ میں آپ کو ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں. اب یہ اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی, میں آپ کو, اچھا ان کو خود بھی پتہ ہے اس بات کا, یہ نہیں ہے کہ میں کوئی آپ کو بہت بڑی کوئی بریکنگ نیوز دے رہا ہوں. ان کو خود بھی انٹرنلی پتہ ہے کہ ایسی جو مرضی کر لیا, کچھ نہیں جو ہونا, کوئی فائدہ نہیں ساری چیز کا. سو اس لیے چلیکس اینڈ ریلیکس. ٹھیک ہے. اس کے بعد احمد علی صاحب کا سوال ہے, پی ٹی آئی کو اتنی ڈھیل کیوں دی جا رہی ہے؟ پاکستان اور پاکستان کے اداروں کے خلاف انہوں نے جو کچھ کیا اور جو کچھ کر رہے ہیں, اگر کوئی اور پارٹی کرتی تو اس کا انجام کیا ہوتا؟ احمد بھائی بات پتہ کیا ہے, کھل کے مجھے اجازت دیجیے گا بات کرنے کی. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب ایک سیاسی جماعت جو ہوتی ہے نا, اس کی جب جڑیں لوگوں کے اندر موجود ہوتی ہیں تو اس کے اگینسٹ ایکشن لینا بہت مشکل ہوتا ہے, بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے یہ جب سیاستدان آتے ہیں, باہر آتے ہیں, جس طرح انہوں نے قاضی فائز صاحب کے خلاف کیا کچھ نہیں بولا, سیاستدانوں نے کیا کچھ نہیں بولا, جنرل باجوہ کے خلاف کیا کچھ نہیں بولا, تو ان کے پاس ایک نا لگژری ہوتی ہے سیاستدانوں کے پاس, کہ ان کے پاس پلیٹ فارمز ہوتے ہیں, ان کے پاس جلسہ ہوتا ہے, جلوس ہوتی ہے, پریس کانفرنس ہوتی ہے, سوشل میڈیا ہوتی ہے. یہ تمام وہ پلیٹ فارمز ہیں جس سے کہ اپنی آواز جو ہیں اس کو ایمپلیفائی کر سکتے ہیں یا اس کو پھیلا سکتے ہیں. یہ جو باقی لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے پاس یہ لگژری نہیں ہوتی, سیاست کی لگژری نہیں ہوتی, فالوئنگ کی لگژری نہیں ہوتی کہ یہ سارا کچھ کر سکیں. تو سیاستدانوں کی یہ ایک اسٹرینتھ ہے. ٹھیک ہے, تو اسے نکالنا, میں اسی لیے ہمیشہ بات کرتا ہوں, اگر آپ میرے سارے ویلوگ اٹھا کے دیکھیں, میں آپ کو یاد ہے یہ موجودہ حکومت نے ایک شلی چھوڑی تھی کہ پاکستان طریقے انصاف پہ ہم پابندی لگانے لگے, تو میں نے اس سے کہا تھا یار نہ کرو ہے جی حرکتاں, تاڑی مہربانی ہے, نہیں ہونا. اب آپ مجھے بتائیے کہاں ہے وہ پابندی, کدھر ہے؟ عطاء اللہ طاہر صاحب نے وہ پریس کانفرنس کی تھی نا, کہاں ہے وہ پابندی؟ تو میں نے اسی وقت کہا تھا یہ بچکانہ قسم کی بات ہے, یہ نہیں ہو سکتا, دس از ناٹ پاسبل, تو ڈونٹ انسلٹ یور سیلف. تو اس لیے بھائی سیاستدانوں کے اوپر یا سیاسی جماعتوں کے اوپر ہاتھ ڈالنا نا, خاص طور پہ جس کی جڑیں موجود ہوں عوام کے اندر, وہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا, بہت مشکل ہوتا ہے. اچھا جی, یاسر چیمہ صاحب انہوں نے کہا, منصور بھائی میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں, آپ سے گزارش ہے کہ اس بات کا جواب ضرور دینا, 2024 میں میرٹ کے اوپر اگر ڈاکہ نہ ڈالا جاتا تو عمران خان کیا وزیر اعظم بن جاتے یا نہیں؟
یاسر بھائی میرا خیال میں بن جاتا ہے، میرا خیال میں، اور بغیر کسی کولیشن کے بن جاتا ہے میرا خیال میں، وہ ایک سمپل میجورٹی لے لیتے میرا خیال میں. تو جلو تو پھیرا گیا ہے، بڑا ٹکا کے پھیرا گیا ہے. ہاں لیکن ساتھ ہی اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر میں آپ کو اتنا وہ میٹھا جوس پلا رہا ہوں تو ذرا نمکین چائے بھی ہو جائے ساتھ، یہ بھی تو پی لینا میری طرف سے. وہ یہ ہے کہ اگر میرٹ کے اوپر ہی اگر الیکشن ہوتے 2018 کے تو خان صاحب وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے ایوی پاوچ، کیونکہ آپ نے کہا نا کہ 2024 میں اگر ڈاکہ نہ ڈالا جائے، اسی طرح 2018 میں اس وقت اگر مینڈیٹ کے اوپر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ڈاکہ نہ ڈالتی تو خان صاحب وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے، یہ بھی ساتھ لیں، اور عثمان بزار بھی وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا تھا، یہ بھی ڈال لیں بیچ میں. اچھا جی، ملک کاشف صاحب کا سوال ہے، اگر مستقبل قریب میں عمران نیازی کو کوئی ریلیف ملتا ہے تو کیا ہم یہ مان لیں کہ عمران نیازی بھی نواز شریف زرداری کی طرح لائن میں لگ کر باری کا انتظار کرے گا؟ سارے ہی کرتے، ملک صاحب کون نہیں کرتا، سارے لائن میں لگتے ہیں، سب کو لائن حاضر کیا جاتا ہے. لائن بناتا کون ہے؟ لائن کون بناتا ہے؟ کس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے جو کہتا ہے چلو لائن میں کھڑے ہو جاؤ سارے؟ تو سارے لائن میں لگتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ بھائی جلدی سے لائن بنائیں. جو کلاس کے جو سب سے اچھے بچے ہوتے ہیں نا، آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا، وہ ٹیچر کا آرڈر اینج کر کے مانتے ہیں، اینج کر کے. اور جو وہ گندے والے بچے ہوتے ہیں نا، وہ ذرا دیر لگاتے ہیں. ٹیچر کہتی ہے اسٹینڈ ان اے اسٹریٹ لائن، اور وہ جھڑک کر کے بچے جو ہے ایک دم سیدھے ہو کے. اور جڑے لفنگے ہوتے ہیں نا، جڑے گل نہیں مانتے، وہ بڑا تنگ کرتے ہیں ٹیچر کو، کدی ادھر نس جاتے ہیں کدی ادھر نس جاتے ہیں، وہ بات نہیں مانتے. تو آج کل جو ہے نا، وہ پاکستان تحریک انصاف وہ شرارتی بچہ بنی ہوئی ہے، وہ صحیح طرح لائن میں نہیں کھڑی ہوتی. تو اس کو جو ہے لائن میں کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہاں البتہ شہباز شریف صاحب، اور لائن شروع ہی ان سے ہوتی ہے. لائن سٹارٹ ہی ان سے ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں پاجی میں تے یہ وہ ٹیچر کے نا ساتھ کھڑے رہتے ہیں ہر وقت. کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں وہ ٹیچر کا پلو پکڑ کے رکھتے ہیں. اور ٹیچر کہتی ہے بہ جاؤ اتنے جا کے سیٹ پہ بہ جاؤ، کہ میں اتنے کھڑا ہے، تجھے حکم کرو کی کرنا ہے. تو شہباز شریف صاحب وہ اچھے بچے ہیں. عمران قدیر صاحب کا سوال ہے، جناب کیا پاکستان میں مولانا فضل الرحمان کی حکومت آ سکتی ہے؟ نہیں عمران بھائی، نہیں آ سکتی. سیدھا جواب، چٹا جواب. میں نے لاسٹ ٹائم بھی نا کسی ایک سوال کے جواب میں JUIFA کے بارے میں نے ایک بات کہی تھی. میں نے ان سے کہا تھا جی ان کا ووٹ بینک کہاں ہے؟ آپ کو اندرون سندھ میں تھوڑا سا نظر آتا ہے، بلوچستان میں پاکٹس میں نظر آتا ہے، یا KP کے اندر ہے. تو اس طرح تو حکومت ہی بن سکتی. میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی. تو JUIFA کے چند لوگوں نے نا مجھے میسیجز کیے، منصور صاحب تہاڈی گل سانوں چنگی نہیں جی لگی. میں کہ جی میں کیا کروں، میرے ذہن میں جو انالیسز ہے میں تو وہی دے رہا ہوں. تسی بنا لو بھائی، تسی بنا لو جی، بنا سکتے ہو. تو میں ابھی بھی یہی کہوں کہ مولانا صاحب کی حکومت مجھے لگتا نہیں ہے کہ آ سکتی ہے. انیس ملغانی صاحب کا سوال ہے، منصور بھائی میرا آپ سے سوال ہے لیکن مجھے یقین ہے آپ سوال کا جواب نہیں دیں گے. انیس بھائی ہے ویکھو میں دین لگا ہے، ویکھ لو. کیا کچھ ایسے بھی صحافی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کرتے ہیں؟ پلیز اگر ہیں تو نام بتا دیں. یار انیس بھائی کی کر دے ہو یار. جی ہاں بالکل ہیں، بالکل ہیں. مرد بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کرتے اور کرتی ہیں. اچھا اب سے نہیں کر رہی یا کر رہے، کئی سالوں سے یہ سلسلہ سٹارٹ ہے، اب سے نہیں ہے. اچھا جب میں کئی سال کہتا ہوں نا تو یہ بھی مت سمجھے گا میں پوسٹ پرویز مشرف کہہ رہا ہوں. یہاں پہ ایسے ایسے کھوچل بابے ہیں، میں معذرت میں ایک عجیب لینگویج یوز کر رہا ہوں، ایسے ایسے کھوچل بابے ہیں جو ضیاء الحق کے دور سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چمڑے ہوئے ہیں. کیسا ہے آپ سوچ سکتے ہیں؟ یہ ضیاء الحق کے زمانے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایسے چمڑے میں ہیں، اور جو آرمی چیف آتا تھا یہ اس کو کہتے تھے کہ یہ بھائی جان تاڑے ورگا آیا ہی کوئی نہیں آج تک، اس قرہ ارض پہ آیا ہی نہیں ہے کوئی ایسا آرمی چیف. تو وہ ضیاء کو بھی اسی طرح ہی اس کی تعریفیں کرتے تھے. اس کے بعد جہانگیر کرامت، تو اور کتنے آئے، مطلب پرویز مشرف، راحیل شریف، اشفاق پرویز کیانی، جنرل باجوہ، سارے. میں کبھی کبھار نا میں کہتا ہوں کہ جو موجودہ آرمی چیف ہے نا جنرل عاصم منیر، شاید یہ ایک اچھا ہی کام کرتے ہیں. یہ ایک اچھا، باقی ان پہ بہت سی چیزوں پہ تنقید ہوتی ہے لیکن کبھی کبھار ایون صحافی ہونے کے ناطے مجھے یہ شاید بات نہیں کہنی چاہیے، لیکن میرا خیال میں اچھا ہی کرتے ہیں کہ صحافیوں سے نہیں ملتے، کیونکہ یہ ان جیسے جو کھوچل قسم کے بابے ہیں نا یہ جا کے بیڑا گر کر دیتے ہیں. یہ جا کے ذل سبحانی کیا زبردست نور نکلتا ہے. وہ میں ایک گانا سن رہا تھا میں یوٹیوب کے اوپر، جنرل عاصم منیر، یہ میری جند میری جان.
تو یہ ایسے صحافی ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں وہاں پہ جا کے یہ کام, اللہ کی قسم یہ کر سکتے ہیں. جیسے ہی عاصم منیر صاحب کو دیکھیں نا, انہوں نے کہا پا جی سائڈ تے ہو جاؤ, چلو جی پرفارمنس سٹارٹ. ہیں ایسے لوگ. اور آپ یقین کیجئے کہ سب سے انٹرسٹنگ بات پتہ کیا ہوتی ہے, مجھے یاد ہے جنرل باجوہ نے نا ایک دفعہ تقریباً کوئی 35-40 اینکروں کو نا بلایا بریفنگ دینے کے لیے. وہ اس وقت آرمی چیف تھے اور جی ایچ کیو کے اندر یہ بریفنگ ہوئی تھی. تو اب سارے ہی ایک دوسرے کو جانتے تھے جتنے بھی اینکرز تھے. اس میں مجھے یاد ہے کاشف عباسی صاحب تھے, حامد میر صاحب تھے, سلیم صافی صاحب تھے, یہ نام مجھے کچھ جو ہے مظہر عباس صاحب میرے خیال میں شاید تھے. مجھے چند نام یاد آ رہے ہیں, چند نام یاد نہیں آ رہے. تو ان میں سے نا 2-3 ایسے لوگ تھے. وہ ہال تھا اور ہال کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اسٹیج کے اوپر جو ہے وہ جنرل باجوہ اس وقت مطلب ایک ٹیبل اور چیئر کے اوپر جو ہے وہ اس طرح بیٹھے ہوئے جس طرح میں یہ ٹیبل کے ادھر بیٹھا ہوں. آپ یقین کیجئے کہ وہ ایسی نظروں سے دیکھ رہے تھے جنرل باجوہ کو کہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ چند صحافی ان میں سے چند جو ہیں وہ اسٹیج پہ چھلانگ مار کے نا جنرل باجوہ کو جفی ڈال رہے کہ آ گیا وہ شاہکار جس کا انتظار تھا. ایسے لوگ ہیں. اچھا, یہ زیادہ پرابلم جو ہے نا, پہلے میں یہ سمجھتا تھا, یہ بھی میں شاید غلط ثابت ہوا, پہلے میں سمجھتا تھا یہ بابوں میں زیادہ چیز ہے. یہ جڑے پرانے چلتے آ رہے ہیں نا وہ 80s کے دور کے, یہ ان کے اندر زیادہ پرابلم ہے. آپ یقین کیجئے ان میں سے ایک بابا ایسا ہے, لاہور کا بڑا مشہور بابا ہے, وہ اتنا بڑا مفت خور ہے کہ وہ کافی والی دکان پہ, ایک بڑی مشہور کافی کی دکان ہے یہاں پہ لاہور میں, بڑی مشہور ہے, وہ کافی کی دکان پہ جاتا ہے, کافی کی بل تک نہیں پے کرتا وہ, اور روز ہی تقریباً وہاں بیٹھا ہوتا ہے. بڑا مشہور ہے لاہور کے صحافیوں میں, بہت مشہور ہے بابا. اتنا وہ کھوچل ہے اسٹیبلشمنٹ کا نا, وہ جسے کہتے ہیں ٹچ بٹن کی جوڑی, اس کا اسٹیبلشمنٹ سے ایسا تعلق ہے. بلکہ کبھی کہ وہ کسی نے نا مذاق میں مجھے کہا کہ بھائی جان اس کو چاہیے اپنا نام نا نادرا کے اندر اپنا نام ولد پاکستانی اسٹیبلشمنٹ لکھوا دے. یہ حال. آپ کہیں گے نام بتاؤ, نام کیا؟ نام نہیں میں بتاؤں گا. یہ لاہور کے جو صحافی ہیں نا وہ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.